مسلمان کی حیثیت سے اسلامی زندگی میں یہ بھی ایک اہم موڑ ہے کہ اللہ مومن کے چہرے پر سنت داڑھی نصیب فرمائے۔ یہ اختیاری فعل نہیں ہے، پیغمبر کا حکم ہے، وَاعْفُوا اللحیٰ، بڑی داڑیاں رکھو، وَقَصُّوا الشَّوَارِبَ، اور مونچھیں کم کر لو۔ اس پر صحابہ، تابعین، اتباع، ائمہ فقہ حدیث کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھ لینا سنت مؤکدہ ہے، واجب کے حکم میں ہے، اور مونڈنے والا گناہگار ہے۔ مبارک مہینے میں مومن کی حیثیت سے اس کا بھی ارادہ کیا جائے، اللہ سے توفیق مانگی جائے، رب العالمین کے حضور درخواست کی جائے کہ خدایا آسانیاں پیدا فرما، اور جتنا جلد ہو سکے داڑھی مونڈنے کے گناہ سے توبہ فرمائے اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست فرما لیں۔ گزرے ہوئے دن، مہینے اور سال جن میں بلا وجہ بغیر ضرورت دین اور عذر کے سنت داڑھی، واجب داڑھی کاٹی گئی، مونڈی گئی ہے، اس جرم پر بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ اور استغفار کیا جائے۔ مسلمانوں میں کہتے ہیں مغلیہ سلطنت تک کوئی داڑھی مونڈا نہیں تھا، اور مغلیہ میں بھی اکبر بادشاہ نے ہندو اور سکھوں کو ساتھ ملانے کے لیے یہ ایک ناکارہ حرکت کی تھی کہ اس نے داڑھی منڈائی تھی، ورنہ اس سے پہلے اور اس کے بعد خود نور الدین جہانگیر شاہجہاں اورنگزیب تو جید عالم 22,000 احادیث کا حافظ تھا۔ انگریزوں نے پھر اس کو اور ترقی دی، اور چونکہ وہ مسلمانوں کے ازلی ابدی دشمن ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ داڑھیوں میں ان کے دین کی حیثیت پختہ ہوتی ہے، لوگ جب دین میں پختہ ہوں گے تو ہماری حکومت نہیں مانیں گے، اپنی حکومت بنانے کی سوچیں گے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران سے ایک وفد آیا تھا، ان کی داڑھیاں نہیں تھیں، مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا قہرمان نے حکم دیا ہے۔ قہرمان قدیم فارسی میں ایرانی بادشاہ کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قہرمان پر خدا کی لعنت ہو، مجھے جس اللہ نے رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑی رکھو اور مونچھیں کم کر لو، چھوٹی کر لو۔ یہ کہہ کر آپ نے چہرہ انور دوسری طرف موڑا، ان کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد کو باہر نکالا اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کو تمہارے چہروں سے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے عزیز و اقارب، یہی ہمارا سرمایہ ہے، انہی سے داڑھیوں والے پیدا ہوتے ہیں، یہی لوگ سدھر کر اصلاح قبول کر کے زمانے کے قیمتی انسان بنتے ہیں۔ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں قیمتی لمحات میں اجر و ثواب کی طلب و تڑپ کی نگاہ سے اس گناہ کو بھی محسوس کیا جائے اور حق تعالی سے توبہ استغفار اور خیر کی توفیق مانگی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا کل شیء قدیر۔ جس کسی گناہ میں مسلمان مبتلا ہے اللہ اسے نکلنے کی توبے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری توبہ قبول بھی فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، صلی اللہ تعالی